بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ہر ایسا پہلو جو کسی کو تکلیف کا باعث ہو، جس میں سے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا سابقہ آیتوں سے. ایک تو مسلمانوں کو ستانے کے لیے غیر مسلموں کی حرکتوں کا تذکرہ تھا جو انہیں منع کیا گیا. منع کرنے کی حکمت یہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، معاہدہ صلح نامہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا دکھ اور سکھ میں شریک رہیں گے. اس بنیاد پر انہیں منع کر دیا گیا ایسی غلطیوں پر. دوسرے سے مسلمانوں کو تاکید کر دی گئی کہ دیکھو معاشرے کے اندر ہر ایسا پہلو جو تمہارے اپنے برادری میں دوست و احباب میں تکلیف دینے کا باعث بنتا ہو، کانا پوسی کر کر سرگوشی کر کر ہر ایسی چیز سے منع کیا گیا. ایسی سرگوشی کی اجازت دے دی گئی جو کسی کے خلاف میں نہ ہو، دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہو، کسی حکمت اور نصیحت کے لیے ہو. اسی سے جڑا ہوا معاملہ ہے. مزید دوستی پیار اور محبت بانٹنے کے طریقے بہت، جتنے طریقوں سے ہو سکتے ہیں آپس میں چاہت کے، دوستی کے، محبت کے پیدا کرتے چلو. آج کی آیت میں تذکرہ ہے. پیغمبر علیہ السلام کی مجلس تو ہمیشہ بھری ہوئی ہوتی تھی. ایک مرتبہ مجلس میں یوں ہو گیا، بدر کے چند لوگ، بدری جنگ بدر میں جو شریک تھے، ان کا ایک خاص مقام تھا. ان کے خاص مقام کے ہونے کا تذکرہ قیامت تک بھی دنیا والوں کے لیے بھی ذکر کیا گیا، آخرت کے لیے بھی ذکر کیا گیا. جو 313 صحابہ تھے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کا ایمانی اعتبار سے سب سے اونچا بڑا مقام مرتبہ اسلام میں ہے. بلکہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں نہ جانے کا بھی اعلان ہے. بلکہ ان 313 صحابہ کے ناموں کو صرف لکھ کر اپنے گھر میں رکھنے کی باعث خیر و برکت اور آفات سے دوری کا ذکر حدیث شریف سے ثابت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے اونچے بلند ایمانی مظاہرہ جو جنگ بدر میں کیا تھا، ان کے ناموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے باعث خیر و برکت قرار دے دیا، جس کا اعلان پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا. اکثر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، جنہیں معلوم نہیں وہ اہتمام نہیں کرتے. ان بدیوں کے نام احادیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہیں، لیکن بخاری اور مسلم میں نہیں ہے. ترمذی وغیرہ میں پورے 313 صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا تذکرہ ہے. علیحدہ سے بھی آپ تلاش کریں تو مکتبات میں، کتب خانوں میں، کتب فروشوں کے پاس آپ کو مل بھی سکتے ہیں. الغرض ایک مرتبہ مجلس میں چند صحابہ جو بدری تھے ذرا دیر سے تشریف لائے، سیدھا آگے بڑے مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا. علیہ السلام کے بعد بیٹھنے کے لیے جگہ ادھر ادھر دیکھتے رہے. کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا مجلس میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو نشان بہی کر کر اشارہ کیا، آپ اٹھو، ان کو جگہ دو، آپ فلاں جگہ بیٹھو. بات اتنی ہوئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو پاک اور منزہ رب العزت قرار دیتے ہیں.
اور آپ کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشے سے جوڑتے ہیں. جن کو اٹھایا گیا بعض ایک کو دل میں ذرا خفت محسوس ہوئی، ہم کو اس جگہ سے ہٹایا گیا، دل میں خیال پیدا ہوا جو اللہ جانتا ہے، ظاہر نہیں کیا ہونا، اللہ جان کر اس کا ذکر کرنا. دیکھو یہ دل میں خدشہ اپنے پیغمبر کے بارے میں تم جو لا رہے ہو یہ غلطی کر رہے ہو. معاملہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن احکام جاری کر دیا قیامت تک کے لیے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں. جس میں بتایا گیا کہ ترجمہ ہے اے ایمان والوں، یعنی جب ایمان سے جڑے ہوئے ہو تو ایمان پر باقی رہنے کے تقاضے بہت ہیں. تمہارے چھوٹے موٹے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کے اندر بھی ایمان کا مظاہرہ ہے. اس بات کو سمجھو، سمجھنا کیا ہے. سب سے بڑی بات جو قرآن بابا ذکر کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اس فیصلے میں تبدیلی یا کسی قسم کا خیال پیدا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. سورہ احزاب میں کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان لہم الخیرۃ، کوئی اختیار نہیں. ایمان نام اسی کا ہے. احکام خداوندی اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے کسی بھی پہلو کے اندر، چاہے اس کو سمجھ میں آتا ہو کہ نہ ہو، اس میں اعتراض یا دل میں کوئی خلش پیدا کرنا یہ اجازت نہیں ہے. یہ نہ کرنے کا نام ایمان. تو اللہ نے حکم عام جاری فرما دیا، اے ایمان والو جب تم سے کہہ دیا جائے مجلس میں، کسی بھی نشست میں، انشزو، اس جگہ سے اٹھ جاؤ. فنشزو، اٹھ جانا، ہٹ جانا. اس حکم کی تعمیل پر یہ ایمان والا برابر کرے گا. ایسے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں. یعنی اٹھ جانا تواضع ہوا، تکبر نہیں ہوا. خیال لانا تکبر ہوا. یہ تواضع ان کی ساری والی جو کیفیت تم نے پیدا کی، تمہارا رب تمہارے درجے کو بہت اونچا کرے گا، بہت بڑھائے گا. اس کی خیر و برکتیں دنیا میں ہوں گی، آخرت میں تو قطعی طور پر. حالانکہ تمہارا چھوٹا عمل صرف اپنے نفس پر شاق، یعنی مشقت والی چیز جو گزرنے والی ہے یا گزرے گی، اس کی پرواہ کیے بغیر حکم کو سر آنکھوں پر سمجھ کر، اس حکم کی کوئی حکمت سمجھ کر تواضع عاجزی انکساری میں اٹھ جانا. قرآن ذکر کرتا ہے عاجز کثرت کے ساتھ نہیں. جو بھی تواضع اختیار کرے گا انکساری، اللہ اس کے درجے کو بلند فرماتا رہے گا. جو تکبر کا، بڑائی کا اظہار کرے گا، اگرچہ کہ بڑا تھا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرائے گا. اور جب تم سے کہہ دیا جائے کہ مجلس میں تم جگہ بناؤ تو تم جگہ بنا دینا. آداب سکھلا دیے. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ مجلس میں آنے والوں کے لیے وہیں ذرا ہٹ کر اسی میں جگہ بن سکتی ہے تو بنا سے چلنا اور جگہ دینا. اگر تم جگہ دو گے تو اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ دے گا جنت میں، اپنی رحمت میں جگہ دے گا، جنت میں برس دے گا. سارے مفسرین یہاں پر وضاحت کرتے ہیں، 20 مسائل کو ذکر کرتے ہیں، جن میں سے اس کے خیر و برکت میں دنیاوی اعتبار سے بھی دنیا کے اندر بھی اچھی جگہ بنتے چلے جائے گی تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کا اس حکم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جس قسم کی راحت کسی عنوان سے آپ پہنچاتے چلیں گے، اللہ تعالیٰ پہنچانے والے کو راحتوں کے اسباب زیادہ مہیا فرماتے چلتے ہیں. اسی طرح دوسرے کے لیے دعا کے لحاظ اٹھانا، سب سے پہلے اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے اس کے لیے فرشتے دعائیں فرماتے ہیں.
تو اس میں آداب بتائے گئے. آنے والا بعد میں ہرگز یہ کہہ نہیں سکتا یہاں ذرا ہٹو مجھے جگہ دو، یہ اجازت نہیں. کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں. درخواست کر سکتا ہے صدر مجلس. مثال کے طور پر آپ کے یہاں تقریب ہو رہی ہے، جتنے سبوں کو آپ ہی نے بلایا، آپ کے اپنے ہیں، کیونکہ اس میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے تو سب کے سب آپ کے اپنے، لیکن درجہ بندی میں فرق ہے. بہت قریب کا، بہت فلاں کا، فلاں درجہ بندی ہوتی ہے. کسی حکمت اور مصلحت سے آپ کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ فراہم کی جاتی ہے تو اس کو برا نہ ماننا. یہ اجازت صاحب تقریب کو ہے یا صدر مجلس کو، چاہے کوئی بھی تقریب ہو، دین کی ہو یا اس قسم کے شادی بیاہ کی ہو، کسی اور قسم کے مجلس کی. اس لیے کہ اٹھانے میں کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہے صدر مجلس کی جانب سے، یعنی صاحب مجلس کی طرف سے، یہ سمجھے اور اسی بنیاد کے پر یہ معاملہ پیش بھی آتا ہے. نیز احادیث میں اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی. جب کسی مجلس میں ہے تو الگ کر رہے ہیں، کوئی دو ایسے ساتھی یا دوست یا ہمیشہ ساتھ آنے جانے والے دو بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کو علیحدہ مت کرو، دونوں ساتھ رہیں، یا دونوں کے لیے ایک ساتھ جگہ کی تبدیلی کی جا سکتی ہے. یہ آپس میں چھوٹا سا معاملہ ہے دکھنے کے لیے، کیونکہ ایمانی اعتبار سے احکام ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور ان احکام کو جان لینا، اس کا علم رکھ لینا، رکھ کر کرنا، تو اللہ نے خیر کلیا بتایا. صاحب سمجھ، صاحب علم ان باتوں کو جانتا ہے. جو جانتے ہیں یہ تواضع کی بنیاد پر کرتے بھی ہیں، جب کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بہت اونچا کر دیتا ہے. والذین اوتوا العلم، جنہیں علم میسر ہو جاتا ہے. اس مسجد کے ضمن میں ذکر فرمایا، اور پورے زندگی کے مسائل میں علم نے لکھائی پڑھائی یہ خاص مقام رکھتی ہے انسان کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، مسائل کو حل کرنے میں، تلخیوں کو دور کرنے میں، آگے بڑھنے میں، دوسروں کے لیے نمونہ بننے میں. کہ اسی قسم کے فوائد علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو لہذا وہ لوگ جن کے پاس یہ علم اور سمجھ نہیں ہے، ان کے مقابلے میں جو علم اور سمجھ رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا تو ان کے لیے تو درجات ایک نہیں کئی گنا اضافی درجات ہیں. اس کے لیے جو باضابطہ نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے مجالس میں اہتمام کے ساتھ شرکت خاص معنی اور مفہوم رکھتی ہے. بلکہ لکھے پڑھے لوگوں کے مقابلے میں عملی میدان میں ہر مجلس میں بیٹھنے والا اگرچہ کہ 20 مرتبہ اس کو ایک جیسے چیز تکرار وہی چیز سمجھ میں آتی ہے، حقیقت میں ہوتی بھی ہے. کبھی کبھار کوئی خاص اس کی زندگی کو سدھار والی چیزیں رہتی ہیں، اس کو عملی طور پر تجربہ ہونے لگتا ہے، آگے بڑھتا ہے. ان ساری چیزوں کے بعد اللہ کا ارشاد ہے واللہ بما تعملون خبیر. اور اس کے بعد جو کچھ بھی تم کرو گے کس نیت پر کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہو کہ نہیں ہے، یا شیطانی کیفیت جو غرور کی، تکبر کی، اکڑنے کی ہے وہ اختیار کرتے ہو. ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. جب باخبر ہے تو اجر دینا اور نہ دینا، اجر دینا تو آپ دینا یا عذاب دینا یا ایمان کی تعمیل اور تکمیل کا کس درجے میں تمہارا رفوق اور بہتر جانتا ہے، اس کا حساب و کتاب ہو کر رہے گا. تو لہٰذا ان چیزوں کو چھوٹی اور معمولی نہ سمجھو، دین کے اندر یہ چیزیں بھی داخل ہیں. اسی سے جزوی طور پر جو سابق میں ذکر کی گئی تھی باتیں سرگوشی کی، پھر اس کے بعد چند مسائل آئے تھے، اس کا آگے کی آیت میں تذکرہ